نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک خبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. سعادت مندی کی علامات کے بارے میں بات چل رہی ہے. حضرت ابو علی جوزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کی نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آسان ہو جائے اور اس کے افعال سنت کے مطابق ہو جائیں. اس پر گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ اتباع سنت پر عمل کرنا، اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ کام ہے. اور یہ طریقے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو آپ کے طریقے بھی اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو آدمی اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہے، اپنے نبی کے طریقوں پر چلتا ہے، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ بہت جلد اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے. تو نسبت میں ترقی کے لیے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے جو سب سے آسان راستہ ہے اور سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے وہ اتباع سنت کا راستہ ہے. اس راستے پر چل کر بہت جلد انسان کے اندر نسبت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں. کسی شخص نے اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ کے سلسلے میں جو بیعت ہوتا ہے تو بہت جلد نسبت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اس کا سبب اتباع سنت ہے. کہ اتباع سنت کے اندر ایک اتباعیت کی شان ہے، کیونکہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. اللہ کو اس بندے پر پیار آتا ہے اور اللہ اس بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، انجذاب ہو جاتا ہے. اللہ یجذبی الیہ من یشاء. اور یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی سنت پر عمل نہیں ہو رہا یا بہت سی سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، لیکن سنت کی عظمت اور محبت دل میں ضرور ہونی چاہیے اور اپنے کو قصوروار سمجھنا چاہیے کہ بھئی میرا قصور ہے، میں غلطی پر ہوں، لیکن میرے نبی کا طریقہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، میں کوتاہی کے اندر مبتلا ہوں. چاہے جائے کہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے سنت کے ساتھ ہلکا پن کریں، سنت کے ساتھ استغفار کا معاملہ کریں. کیونکہ آج لوگ یہی کام کر رہے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے الزام و دین کو دے دیتے ہیں، الزام و اتباع سنت کو دے دیتے ہیں، اور سنت کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کہ ایک طریقہ معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، اب اس کی جان کر مخالفت کرنا. جیسے حدیث میں واقع آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرو اور ہر کم درجے کا کام بائیں ہاتھ سے کرو. کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پانی پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے پیو،
کسی سے مصافحہ کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے کرو. تو جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کرنے کا ہمیں حکم دیا. اب وہ شخص بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے پیو، بائیں ہاتھ سے نہ پیو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، اور انسان مسلمان آپ کا امتی وہ دائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے. آپ نے منع کیا. اس نے کہا کہ نہیں، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میں تو بائیں سے ہی کھاؤں. اب یہ بات جو اس نے کہی بڑے ہی ایک تکبرانہ انداز کے اندر یہ بات کہی کہ میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا، اب کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا. اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ اس کا دائیں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں آتا، منہ تک نہیں آتا. تو سنت کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. انسان ہے، اس کے اندر عمل کی کوتاہی ہو سکتی ہے، عملی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن سنت کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچائے اور ان طریقوں کی محبت اور عظمت دل کے اندر رکھے. اور آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جن روز مرہ کے کاموں کو آدمی انجام دیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، لباس پہنتا ہے، لباس اتارتا ہے، جوتے پہنتا ہے، جوتے اتارتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، بیت الخلاء جاتا ہے، بیت الخلاء سے باہر آتا ہے. یہ سارے کون سے کام ہیں کہ جو روز مرہ انسان بار بار ان کاموں کو کرتا ہے. اگر ان کاموں کو سوچ سوچ کر سنت کے مطابق انجام دینے والا بن جائے، لیکن شرط کیا ہے کہ سوچ کر، فکر کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں، لاپرواہی کے ساتھ نہیں. آج ہم لاپرواہی برتتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پھر وہ سنت ہماری عادت نہیں بنتی. اگر ہم فکر کے ساتھ سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انسان کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر غیر اختیاری طور پر بھی سنت کی مخالفت اس سے نہیں ہو، غیر اختیاری طور پر بھی. تو ان روز مرہ کے کاموں کو اگر سوچ سوچ کر سنت کے مطابق انجام دیں کہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیسے کھایا تھا، آپ کا انداز مبارک کیا تھا، آپ پانی کیسے پیتے تھے، آپ کے نماز پڑھنے کا انداز کیسا تھا، آپ گھر میں داخل کس طرح سے ہوتے تھے، گھر سے باہر کس طرح نکلتے تھے، لباس پہننے میں آپ کی ترتیب کیا ہوتی تھی، لباس کے اتارنے میں آپ کی ترتیب کیا ہوتی تھی، پیر میں موزہ پہننے میں آپ کی ترتیب کیا ہوتی تھی، اتارنے میں ترتیب کیا ہوتی تھی. اور یہ دین ہمارا ایسا اللہ نے عجیب و غریب دین ہمیں دیا ہے کہ جس نے زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کی ہے، زندگی کے ہر حصے میں ہماری رہنمائی کی ہے. زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی حصہ تشنا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر کوئی یہ کہہ سکے کہ جی فلاں کام کیسے کرنا ہے، اور یہاں تو دین نے کچھ بتایا نہیں. زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی حصہ اس نے تشنا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر اسے رہنمائی نہ ملتی. تو رہنمائی تو موجود ہے، لیکن شامت اعمال ہماری ہے کہ ہم اس رہنمائی کو لیتے نہیں ہیں اور اس رہنمائی کی روشنی میں زندگی گزارتے نہیں ہیں. رہنمائی تو موجود ہے. آج کسی یہودی سے آپ پوچھ لیجئے، کسی عیسائی سے آپ پوچھ لیجئے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کے شب و روز کیسے تھے، ان کے کھانے پینے کا انداز کیسا تھا، ان کے پاس وہ چیزیں محفوظ نہیں. کسی نصرانی سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو ذرا بیان کرو، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی، ان کی کتابیں اصل شکل میں ان کے پاس محفوظ نہیں ہیں، اور نہ ان کے عمل کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہیں، آج انہیں معلوم نہیں ہے. لیکن ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں اور ضمانت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، پوری سچائی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. اور یہ ہم تک جو پہنچایا ہے اس امانت کو، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں. کیونکہ سب سے پہلی جماعت جس نے یہ فیض حاصل کیا وہ صحابہ کی جماعت تھی، اور صحابہ اس امت کے سب سے بڑے محسن ہیں کہ جن کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کا یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اس لیے میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں سے جس کا بھی اقتداء کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، جس کا بھی اقتداء کر لو گے.
اور آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنم میں جانے والے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو سوال کیا صحابہ نے، وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ وہ کون سے ہوں گے جو ناجی ہوں گے، نجات پانے والے ہوں گے؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے طریقے پر ہوں گے، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، یہ نجات پانے والے ہوں گے۔ تو صحابہ کے طریقے پر چلنا یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے صحابہ سے بھی محبت اور عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے کہ صحابہ کا اگر واسطہ درمیان سے نکال دیا جائے، آج بہت سے لوگ صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں، تو ظاہر ان کا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا کہ جو صحابہ کے بارے میں کوئی تان کرے، طنز کرے، کوئی صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرے، پھر اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ صحابہ کا ہے، اور ایک واسطے کو اگر درمیان سے ختم کر دو تو سارے دین کی عمارت ڈگمگا جاتی ہے، پھر تو باقی کچھ بھی نہیں بچتا، پھر تو ہر چیز کے اندر شک آ جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنی رضا کے پروانے نازل کیے کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو اس لیے صحابہ کے طریقوں پر چلنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے، کیونکہ صحابہ کی جو زندگی تھی وہ قدم بقدم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر کام کی جو ابتدا ہے نا بتکلف ہوتی ہے، سوچ سوچ کر وہ کام کرنا پڑتا ہے، اور پھر کرتے کرتے وہ چیز ایسی انسان کی عادت بن جاتی ہے، اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے کہ پھر غیر اختیاری طور پر بھی وہ کام اس سے ہوتا رہتا ہے، پھر غیر اختیاری طور پر بھی وہ کام اس سے ترک نہیں ہوتا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہیں جماعت دعوت و تبلیغ کے، ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی بیماری کا زمانہ تھا اور اس میں غشی طاری ہوتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اب اس میں حضرت سے ہوش آیا تو کہا کہ بھائی ذرا میرے پیر سے موزے اتار دیں۔ اب خادم پیر سے موزے اتارتا ہے اور حضرت پاؤں کھینچ لیتے ہیں، پھر وہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے، حضرت پھر پاؤں کھینچ لیتے ہیں۔ تو وہ پریشان ہوا کہ حضرت نے کہا بھی ہے کہ موزے اتار دو اور حضرت اتارنے بھی نہیں دیتے۔ تو حضرت کے صاحبزادے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ حضرت نے یہ کہا کہ موزے اتار لو، لیکن حضرت اتارنے بھی نہیں دیتے اور پاؤں کھینچ لیتے ہیں۔ تو کہا کہ اتارو۔ تو جب ترتیب یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جب پاؤں میں موزہ پہنا جائے تو پہلے داہنے پیر میں پہننا چاہیے، پھر بائیں پیر میں پہننا چاہیے، اور جب اتارنا ہو تو پہلے بائیں پیر سے اتارو پھر دائیں پیر سے اتارو۔ اب وہ جو موزہ اتار رہے تھے وہ پہلے دائیں پیر سے اتار رہے تھے اور حضرت ہوش میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود غیر اختیاری طور پر سنت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اپنا پاؤں سمیٹ دیتے ہیں، وہ موزہ اتارنے نہیں دے رہے۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ وہ اتباع سنت طبیعت ثانیہ بن گیا، لیکن یہ کیسے بنا؟ عمل کرتے کرتے بنا۔ اسی لیے آتا ہے کہ کسی بھی کام کو جب آدمی کرتا رہتا ہے تو کرتے کرتے وہ کام اس کی عادت بن جاتی ہے، اور عادت کے بعد پھر وہ عبادت ہو جاتی ہے، اس میں اخلاص کا درجہ بھی آ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا حال بن جاتا ہے، اور حال کے بعد پھر اس کا مقام بن جاتا ہے، پھر غیر اختیاری طور پر بھی اس کام کی خلاف ورزی اس سے نہیں ہوتی، یعنی پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ سنت کے خلاف اس کا کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے مشائخ میں سے ہوئے، ملتان میں ہجرت کر کے آئے، اصل ہندوستان کے رہنے والے تھے، ہوشیار پور کے۔ تو حضرت کا مرض الوفات، بے ہوش ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اب جب کسی مریض کو ہاسپٹل میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ ہاسپٹل والے میں کپڑے اتار کر اپنے ہاسپٹل کے کپڑے پہناتے ہیں۔ اب وہ جو نرسنگ اسٹاف ہے وہ حضرت کا کرتا اتارنا چاہتا ہے، حضرت اپنا بازو گرا دیتے ہیں، نہیں اتار دیتے، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر گرا دیتے ہیں۔ تو حضرت کے خادم خاص سے ان سے عرض کیا گیا کہ حضرت کہ بھئی ہم تو یہ کرتا اتارنا ہے، یہ لباس تبدیل کرنا ہے، لیکن حضرت اپنا ہاتھ گرا دیتے ہیں، بار بار نہیں اتارنے دیتے۔
انہوں نے کہا جی میرے سامنے اتارو، تو وہی یہاں پر بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ دائیں طرف سے اتارنا چاہ رہے تھے، اور حضرت دائیں طرف سے بے ہوشی کی حالت میں، غشی کی حالت میں دائیں طرف سے نہیں اتارنے دے رہے تھے، ہاتھ کو گرا دیتے۔ کہا بھائی تم سنت کے خلاف کر رہے ہو، سنت یہ کہ پہلے بائیں طرف سے پہلے بائیں آستین کو نکالو، اور جب بائیں آستین کو نکالا تو آرام سے وہ کرتا اتار دیا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز عمل کرتے کرتے تحت شعور کے اندر رچ بس گیا، اب بے ہوشی کی غشی کی حالت ہے، لیکن سنت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ اور آج یہاں جیتے جاگتے بھی معلوم بھی ہے کہ ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے، اور اس کے باوجود سنت پر عمل نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر کہ بھائی ہمارے نبی کھانا ایسے کھاتے تھے، ہمارے نبی کے پانی پینے کا انداز یہ تھا، دسترخوان بچھا کر کھانا کھاؤ، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، تاکہ بچوں کی تربیت ہی تو ہو۔ آج تو یہ کہتے تھے بڑوں نے کچھ نہیں سیکھا تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ بڑوں کو نہیں معلوم کہ نبی کے کھانے کا طریقہ کیا ہے، پہننے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی تو گزر رہی ہے لیکن وہ سنت کے نور سے خالی ہے۔ گھر جو ہے وہ سنت کے نور سے خالی ہے، وہ ظلمت کدے بنے ہوئے ہیں۔ بس جس کو دیکھو، کوئی ایک بچہ آیا، اس نے کھانے کی پلیٹ لی، وہ ایک طرف جا کے بیٹھ گیا، وہ دوسرا دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا، تو کھانے میں برکت کیسے ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ بھائی مل کر کھانا کھاؤ، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اس میں کھانے میں برکت ہوگی۔ ایک کا کھانا دو کو کافی ہوگا، دو کو کھانا چار کا کافی ہوگا، اور جب الگ الگ کھائیں گے کھانے کی برکت چلی جائے گی۔ اور پھر یہ حالت ہے گھروں کے اندر کہ گھر پہ صوفہ سیٹ ہے تو اس پر بھی سالن کے نشان ہے، بیڈ ہے تو بیڈ شیٹ بھی سالن کے نشانوں سے آلودہ ہے، گھر کا فرش ہے تو فرش پہ بھی کھانا گرا ہوا ہے۔ کوئی سلیقہ نہیں زندگی گزارنے کا، کوئی انداز نہیں کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اگر ایک دسترخوان پر تہذیب اور تمیز کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کھانے کے اندر برکت بھی ہو، اور وہ کھانا ضائع بھی نہ ہو، اور گھر کی صفائی بھی باقی رہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب انسان کی خود کی تربیت نہیں ہوتی، یہ ساری بے ترتیبی اور بد تہذیبی جبھی آتی ہے، پھر انسان اپنے آپ کو بڑا قابل بھی بنتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی باتیں اگر سنیں تو باتوں سے لگتا ہے کہ ان سے بڑا افلاطون کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا جالروس کوئی نہیں ہے، اور بو علی سینا تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے سامنے جتنے کے قابل ہیں۔ لیکن اگر صرف ایک کھانا کھانے کا انداز اگر دیکھ لیا جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا تہذیب ہے اور کیا تمیز ہے، کہ نہ کھانے کی تمیز ہے نہ تہذیب ہے۔ اس سے انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر کس کس بات کی قابلیت ہے، کس چیز کی صلاحیت ہے، کہ جس کو کھانا کھانے کا ڈھنگ نہ آیا تو بھلا اس کے سامنے اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سیکھنا چاہیے، اور کتابیں موجود ہیں گھروں کے اندر، کتابی تعلیم کا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مرہ کی سنتوں کا ذکر ہے، اور اس نیت سے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ بھئی سنت کا تذکرہ بھی کرنا ہے، گھر میں تعلیم بھی کرنی ہے، اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگی کے اندر کوئی خیر آ جائے، کوئی برکت آ جائے، اس کی سنت کے انوار آ جائیں، وہ زندگی میں بھی آ جائے، وہ کھانے میں بھی آ جائے، وہ ہمارے وقت کے اندر بھی آ جائے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ زندگی تو گزر جائے گی لیکن بڑی بے برکتی کے ساتھ گزرے گی، بڑی محرومی کے ساتھ گزرے گی، اور وہ بے برکتی اور وہ محرومی آج نظر آتی ہے، ہر آدمی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ دو چیزیں، ایک فرمایا کہ اللہ کا یہ قرآن، یہ اللہ کا قرآن، اللہ کی سینہ مبارک کا کلام، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کے اندر کی چیز ہے، یہ باہر کی چیز نہیں ہے، اور یہ قرآن بندے کو اللہ سے جوڑنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے اندر کی چیز ہے، یہ باہر کی نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے، ایک آئین ہے، ایک قانون ہے۔
کہ ایک ایمان والے بندے کی زندگی اس قانون اور آئین کے تابع ہونی چاہیے، اور دوسرے فرمایا کہ میری سنت، میری سنت، یہ دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آج دونوں چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے، اور جب ان دونوں چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے تو پھر نتیجہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، نتیجہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ آج کس حالت کے اندر ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی گزر رہی ہے، آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، آج ہمارا معاشرہ کس گراوٹ اور پستی کا شکار ہے، کس ذلت کا شکار ہے، اور یہ امت باوجود کثرت تعداد کے، کثرت وسائل کے، آج دنیا کے اندر ذلت کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ جس چیز کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا، اس کو چھوڑ دیا، اور جسے نہیں پکڑنا چاہیے تھا اسے پکڑ لیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ غیروں کے طریقے تھے، غیروں جیسا بننا تھا۔ تو جب دشمنوں کی وضاحت لے لی، دشمنوں کے طور طریقے لے لیے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، پھر کامیابی کیسے ہوگی؟ پھر تو ناکامی مقدر ہے نا، اور وہ نظر آ رہی ہے۔ اس لیے آج بھی اگر ہم سرخرو اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو شوق ہے نا، اسے اپنے گلے میں ڈال دیا جائے۔ بس اس غلامی کے اندر نجات ہے، اس سے باہر نکل کر نجات نہیں ہے۔ جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، عجیب یہ شعر ہے، اور یہ اس کی تفسیر کی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ پہلے تو غلامی کا توق تو گلے میں ڈال، پھر اس کی بہاریں دیکھ، اس کی بہاریں کیسی ہیں، کہ یہ دنیا تو کیا چیز ہے جس دنیا پر تو مرتا ہے، یہ دنیا تو کیا چیز ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر تجھے کاتب تقدیر بنا دیا جائے گا، وہ لوح بھی تیرے پاس ہوگی، وہ قلم بھی تیرے پاس ہوگا، جو چاہے تو تختی پر لکھ لے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور وفا کیا ہے؟ وفا کیا ہے؟ وفا یہی ہے کہ ہماری زندگی آپ کی غلامی میں گزرے، ہمارا جینا مرنا آپ کی غلامی کے اندر ہو، آپ کے طریقوں پر ہو۔ کوئی دیکھ کر یہ کہے پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو بے شک وہ کہے، لیکن ہمیں دیوانہ بن جانا چاہیے۔ اب وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس دیوانگی کے اندر نجات ہے، اس پاگل پن کے اندر نجات ہے کہ اپنے نبی کی غلامی کا شوق اگر گلے میں ڈال دیا تو اللہ ساری ذلتیں دور ہو جائیں گی، اللہ عزتوں سے نواز دے گا، اللہ کرامت و شرافت عطا کر دے گا۔ لیکن وہ جبھی ملے گی کہ جب دل کی سچائی کے ساتھ اپنے نبی کے طریقوں پر مر مٹنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما،
اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا۔ آپ کے طریقوں کی محبت، عظمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے طریقوں پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ سچی غلامی کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کی غلامی کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اپنی اولاد کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ جس گرداب میں، جس قرضوں کی دلدل میں یہ ملک پھنسا ہے، اے اللہ غیبی مدد کو نازل فرما، اس کے نکلنے کے اسباب پیدا فرما۔ تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ دار القرآن کا قیام آسان فرما، اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر قسم کے موانع سے، رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما۔ یا اللہ
جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے ہیں، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما، اس خدمت کے لیے یا اللہ ہمیں قبول فرما، ادنا سے خدام میں یا اللہ شامل فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔